There you go. چلیں اس پہ ذرا مزید بات کرتے ہیں because this could be the start of something big. ارشد عزیز ملک ہمارے ساتھ ہیں، سینئر صحافی ہیں. ملک صاحب، اسلام آباد سے وانا تک اس بار بھی دہشت گردوں کے جو بڑے حملے ہو رہے ہیں ان کا کنیکشن افغانستان جا کر مل رہا ہے، جو کہ پہلے بھی ہو چکا ہے. کیا کالعدم ٹی ٹی پی نے ایک بڑی مہم شروع کر دی ہے؟ This is the start of something much bigger. یہی اشارے ہیں؟ جی بالکل، مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی نے ایک بڑی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور اس مرتبہ ان کو افغان جو رجیم ہے اس کی مکمل حمایت حاصل ہے. اگر آپ یاد کریں، کچھ دن پہلے یہ کہا گیا تھا افغانستان کی جانب سے کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو ہم اسلام آباد کو ٹارگٹ کریں گے. آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کو ٹارگٹ کیا گیا اور وانا میں جو ہے وہ بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ اے پی ایس کا 2014 کو جو واقعہ تھا، بالکل سیم پلاننگ ہوئی تھی، اسی طرح کی پلاننگ ہوئی تھی تاکہ یہاں پہ جو 650 کے قریب بچے تھے ان کو نشانہ بنایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگ جاری تھی اب اس میں تیزی آ گئی ہے، کیونکہ سمجھ ہمیں یہی آ رہی ہے کہ اس وقت افغان حکومت پہلے جب ان کو ان کی حمایت کرتی تھی یا ان کے ساتھ تعاون کرتی تھی تو وہ پھر بھی کچھ چھپ کے ہوتا تھا اور وہ لوگ اس کو اون نہیں کرتے تھے. لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب تحریک طالبان کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے ان کو مزید ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، ان کی مدد کی جا رہی ہے تاکہ وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کریں. تو میرے خیال میں کہ یہ جو دوہرا معیار ہے افغان رجیم کا، یہ سب کے سامنے آ گیا ہے. اور خیبر پختونخوا میں حالات پہلے بھی خراب تھے، اب مزید خراب ہونے جا رہے ہیں. اور یہ جو بزدلانہ کارروائی کی گئی ہے کیڈر کالج پہ جہاں بچے تھے، تو میرے خیال میں کہ آنے والے دن جو ہیں یہی بتا رہے ہیں کہ حالات مزید خراب ہوں گے. اس کے حوالے سے یقیناً پاکستان کو بھی جوابی جو ہم حق محفوظ رکھتے ہیں کارروائی کا. اچھا ارشد صاحب، جو حالات ہمارے سامنے ہیں اسلام آباد سے وانا تک، لگتا یہی ہے کہ ہم انڈر اٹیک ہیں. اب اس وقت جس قومی اتحاد کی ہمیں ضرورت ہے، جس یکسوئی کی، جس ہم آواز ہونے کی، وہ نہیں ہے. اختلافات کیا ہم ایک طرف رکھ سکتے ہیں؟ کیا پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت کو، وہاں کی حکومت کو اس چیز کا ادراک ہوگا کہ اب ہم سب مل کر ان حملہ آوروں کا جواب دیں؟ جی بالکل، یہ تو بڑی ضروری ہے کہ وفاق اور صوبے کے درمیان اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہو، اور سیاسی سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر کم از کم یہ دہشت گردی روکنا ممکن نہیں ہے. یہاں پہ ایک تضاد ہے کہ وفاق چاہتا ہے کہ جو ٹارگیٹڈ بیس کارروائیاں ہیں جاری رہیں، صوبہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کرے. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ صوبے کے اندر جو 7 بڑے معاہدے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام ناکام ہوئے. چند ہفتوں تک وہ معاہدے رہے. ہم نے 2004 میں معاہدہ کیا، 2005 میں معاہدہ کیا، 2006 میں معاہدہ کیا. تمام کے تمام معاہدے جو تھے وہ مکمل طور پر فیل ہو گئے. بہرحال مذاکرات کی بات کی جاتی ہے تو مذاکرات تو اگر ہم دیکھیں باجوڑ کے اندر 7 راؤنڈ ہوئے مذاکرات کے، پھر تیرا کے اندر دو راؤنڈ ہوئے، لیکن ان مذاکرات میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی. تحریک طالبان کا ایجنڈا بڑا کلیئر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مرج فاٹا ہے یہ ان کے حوالے کیا جائے، یہاں پہ ہم ان کا اپنا اسلامی نظام ہو، یہاں میں نہ فوج ہو اور انہیں کوئی پوچھے نہ. ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اور دیگر جماعتوں کو اکٹھے ایک پیج پہ ہونا چاہیے. میں صرف اس بات کروں گا کہ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان بنتا تھا 2014 میں اے پی ایس کے بعد، اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کے دستخط موجود ہیں کہ 2014 میں جب آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا اس کے اندر یہ تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے بھی دستخط موجود ہیں، تو پھر اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں اور حکومتیں جو ہیں ایک پیج پہ آ جائیں تبھی اس دہشت گردی کا مقابلہ ہو سکتا ہے. ایسا ہی دوبارہ پلان ہمیں چاہیے. ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. لیکن ملکی سلامتی، قومی سلامتی سے بڑھ کر کیا ہی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں، اور پہلے ہو چکا ہے نا. وی ہیو این ایگزامپل آف اٹ ایز ویل اینڈ وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ اگین. تو پھر اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے ان دہشت گرد قوتوں کو شکست دی تھی.